اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ خدا نے کہا میں بہت وسعت سے رحمت کرتا ہوں مخلوق پر، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کثرت سے معاف کرتا رہتا ہوں، واسع المغفرہ، بہت وسیع ہے میری بخشش۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو خدا نے شعر کا جو ترجمہ قرآن سے ملتا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر خدا لوگوں کو گرفت میں لیتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پہ کوئی چلتا ہوا تم کو نظر نہ آتا۔ ایک دفعہ رجم قائم ہوا، کوئی واقعہ مکے کا یا کہاں کا کچھ بھول گیا ہوں، وہ نبی تھے یا ولی تھے، ان کا اس پر سزا ہے شریعت کی، لیکن اس کو وہ پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، ایک بھی نہیں نکلا پتھر مارنے۔ ایک آدمی نہیں نکلا، وہ ولی تھے یا عیسیٰ السلام کا واقعہ ہے یا یہ واقعہ صحیح ہے، کہا اس پر سزا ہے شریعت کی گناہ کی، لیکن اس کو وہ مارے پتھر جس نے گناہ نہ کیا ہو، ایک نہیں نکلا۔ اوف اوف اوف۔ تو خدا نے کہا یہ شعر جو سا ترجمہ تھا قرآن کا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور خدا لوگوں کے اعمال پہ ان کو پکڑے، اے محمد مصطفیٰ کوئی زمین پہ چلتا نظر نہیں آئے گا، سب پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں جس کو خدا کا پتہ چل جائے کہ ماں سے زیادہ رحمت والا کرم والا، اس کو خدا سے محبت ہو جاتی ہے کہ اتنا رحم کوئی نہیں کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں ماں باپ کو بعض گناہوں کا اولاد کو پتہ چل جائے اس کو نفرت ہو جاتی، ماں باپ کو یہ ایسا ہے۔ خدا گناہوں کے باوجود اپنی مخلوق کو محبت دیتا ہے، کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، خدا محبت کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے، یہ معاف کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، اس سے پیار بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں اپنی اور آقا کی محبت اتارے، اس لیے دنیا ساری چل رہی ہے، عفو سے چل رہی ہے، کرم سے چل رہی ہے۔ اعمال کے حساب سے اگر پکڑ ہو تو کوئی زمین پہ نہ چلے، سب ختم ہو جائیں۔ یہ قرآن میں یہ بات ہے، اور قرآن کی بات سچی ہے۔ اس لیے خدا نے کہا اللہ سارے بندوں پر رحم کرتا ہے، نہیں کہ کم مسلمانوں پر، کافروں پر بھی۔ آقا بھی کیا کہتی ہے کافر خدا کیسے نعمتیں دیتا ہے، یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، پھر ڈھیل دیتا ہے شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ پکڑتا جلدی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ طبیعت کے تیز تھے، قارون نے جب ان کی مخالفت کی تو آپ نے بد دعا دی اور زمین کھینچنے لگ گئی اس کو نیچے۔ ان کے خالو کے لڑکے تھے، کوئی کزن تھے، کوئی ایسا رشتہ تھا، انہوں نے گھڑی گھڑی آواز دیا اے موسیٰ معاف کر، اے موسیٰ معاف کر، لیکن غصے میں تھے، زیر زمین چلا گیا۔ خدا نے کہا قسم ہے اگر مجھے آواز دیتا میں اس کو معاف کرتا، وہ مجھے آواز دیتا میں اس کو معاف کرتا، تم نے اس کو معاف نہیں کیا، آخر تک وہ زمین کے اندر چلا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے حجابات اٹھا دیے، ان کی نظر پڑی تو کوئی آدمی زنا کر رہا تھا، نبیوں سے بھی چیز برداشت نہیں ہوتی، بد دعا دی۔ پھر حجابات ہٹے، دوسری طرف دیکھا، 2-3 زنا والے دیکھے، ہلاک کر دیے۔ خدا نے واپس حجابات آنکھوں پر ابراہیم صاحب کے ڈال دیے،
قرآن کی آیت اس میں جیسے سورۃ انعام ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں جو تھا سب ہم نے کھول دیا، دیکھ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو گناہگار کو وہ بھی برداشت نہ کر سکے، 3 ہلاک کر دی کہ 2 ہلاک کر دی۔ خدا نے کہا میں معافی دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، موت تک ڈھیل دیتا ہوں جب یہ توبہ کر۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ہاں خدا کی اس کی رحمت ہے، گناہوں سے ہم بچے رہیں، اگر ہوں تو خدا توبہ کی توفیق دے، اس کے کرم کا تقاضا چلے ہمارے ساتھ۔ توبہ کا اتنا وسعت خدا نے رکھی ہے، حدیث میں فَيَمُدُّ يَدَهُ بِاللَّيْلِ، خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے رات کو، لِيَتُوبَ مُسِيءَ النَّهَارِ، جس نے دن میں گناہ کیا رات کو توبہ کر لے، فَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، پھر دن آتا ہے پھر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے خدا، لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ، جو رات کو گناہ کیا تھا توبہ کر لو۔ اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، آقا جی کہتے ہیں حل من تائب، کسی کو معافی چاہیے میں دیتا ہوں، خود اللہ حل من مستغفر، کوئی استغفار کرنا چاہتا ہے تو توبہ کرے، حل من مسترزق، کسی کو رزق میں تنگی ہے تو مجھ سے مانگے میں رزق وسیع کر دوں گا۔ ہم تہجد کرتے ہیں کہ رزق وسیع ہے، تو کرم اتنا ہے کہ بے شمار ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو فرشتے کرامن کاتبین لکھتے ہیں، جلدی نہیں لکھتے ہیں، وہ کچھ توقف دیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جلدی نہ لکھنا، شاید توبہ کا توبہ نہ کرے پھر 1 گناہ لکھنا، اب نیکی کا ارادہ کرے تو فوراً نیکی لکھ دینا، اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھ دینا۔ پھر ہم لوگ خدا سے محبت نہ کریں، اور اسی اتنی نعمت ہے ہم پر جی، کھانا پینا صحت یہ چیزیں، پھر خدا امتحان میں تھوڑا ڈالتا ہے، کوئی بیماری مصیبت آتی، انسان کتنا پریشان، بیماری لگ گئی، یہ ہو گیا، رزق تنگ ہو گیا، دشمنوں نے پریشان کیا، پھر مصیبت اٹھاتا تو شکر کرتا ہے، جیسے امن و امان پر اور خدا کی نعمتوں پر، کھانے پینے پر شکر کرنا چاہیے۔ کتنی وسعت سے ہم لوگ پہ نعمتیں ہیں، کھانے ہیں۔ اور جو لوگ پاک لوگ تھے ان کو امتحان آ گئے تھے جی، جو نبی کے ان کے ساتھ تھے، کھجور پیٹ بھر کے نہیں ملتی تھی، فاقوں سے رہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے تو نمازوں میں بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، آقا جی تسلی دیتے تھے۔ اور ہم لوگ ناشکر ہیں، خدا شکر کی توفیق دے۔ اور شکر یہ ہوتا ہے، کیسے شکر ہوتا ہے؟ شکر کی توفیق کہ خدا جب نعمتیں دے تو خدا کی عبادت کا مسئلہ زیادہ کرے، زیادہ نفل پڑھے، زیادہ قرآن پڑھے، زیادہ درود پڑھے۔ ہم کو رزق وسیع ہوتا ہے تو ہم خدا کی طاعت اور محبت چھوڑ کر غلط کاموں میں زیادہ چلے جاتے ہیں، پھر زوال مصیبت آتی ہے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ خدا کرے ہم لوگ مستقیم ہو جائیں اور ان امتحانوں سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدسی حدیث میں کہا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہتی ہے، غصہ کم رہتا ہے اور رحمت زیادہ رہتی ہے۔ غصہ کم رہتا ہے، رحمت بہت رہتی ہے، کہ مجھے غصہ بہت کم آتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ ماشاءاللہ۔ اور قرآن میں کتب علی نفسہ الرحمہ، خدا نے اپنے اوپر رحمت ہی رحمت لکھ دی ہے۔ ہاں، ناراضگی غضب کا معاملہ نہیں لکھا، تھوڑی سی ہوتا ہے، جیسے انسان بچے کو تھوڑا سا چماٹ مار دیتا ہے، تھوڑا کان کھینچ دیتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اللہ ہے اللہ ارحم الراحمین۔ ارحم الراحمین کے مطلب اللہ سے زیادہ رحم والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو دیکھیں دنیا کیسے چلتی ہے، ہم کسی کو دیکھتے ہیں بد دعائیں کرتے رہتے، اس نے ایسے کیا، اس نے قتل کیا، اس نے ماں باپ کے ساتھ ایسے کیا، فلانی چوری کیا، ایسے کیا، پھر ایک دن پتہ چلتا وہ تو اس دن بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا، توبہ کر رہا۔ مجھے ایک بزرگ میرا بڑی عمر کا، مثلا چھوٹی عمر میں تھا، تو بزرگوں کے پاس ہی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ تو کئی باتیں سنا، اس میں ایک بات یہ تھی تعجب کی، کہا مجھے ایک آدمی میرا مکے مدینے میں
میں باہر زیارتوں کو نکلا تھا، وہ میرے قتل کے دیوالے ہو گیا. میں کیا میرا خون اپنے سر پر مت لے، خدا کا خوف کر، میں حج کرنے آیا ہوں، تو جو لینا میرے سے لے لے. لے دے کے جان چھڑائی. پھر وہ کہتے میں کسی اتفاق سے بیت المقدس چلا گیا، تو وہ آدمی جو مجھے قتل کرتا تھا مجھے پہچان لیا. میں اس کو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا تھا، خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو. کہتا پھر مجھے ملنے آیا، میری کہتا بابا جی کہتے بات چیت اس سے ہوئی. تو میں نے کہا تم کہاں کے ہو، کون ہو؟ اس نے بولا میں کیا بزرگ ہوں. میں کہتا میں غلطی سے بچا ہوں، مصیبتوں سے بچا ہوں، میں آوارہ آدمی تھا، بدماش قسم کا تھا. اب تو اس میں خیر نہیں ہے بدماشی میں، نے بدماشی چھوڑ دی. اب ان کو سکھاتا تم بھی بدماشی چھوڑ دو. ایسے ٹھیک نہیں ہے. اور مجھے ایک چیز بہت تکلیف دیتی ہے، اس بزرگ نے کہا جو ارشاد کرتا تھا، مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے کہ میں مکہ مدینے میں ایک بوڑھے بزرگ کو قتل کرنے لگا تھا، اور اس نے مجھے کہا لے دے کے جان چھوڑ دو، مجھے قتل نہ کر. اسی وجہ میں ہو رہا تھا، اور میں اس سے بڑا پریشان ہوں. پتہ نہیں مجھے بد دعا دی ہے نہیں دی ہے، میرا کیا بنے گا. میں اس کے قتل پہ تھا، اسے دو کچھ میں نے لوٹ لیا، پھر اس کو چھوڑ دیا اس بزرگ کو. میں نے اب میں بزرگ کو کہاں ڈھونڈوں، میں کیا کروں، میں بہت پریشان رہتا ہوں. مجھے بابا جی آپ نے بتا دیا میں وہی تو ہوں. کہا اتنا خوف غالب تھا، اگر میں کہہ دیتا اس کا دل پھٹ جاتا. کہتے اتنی اس پر خدا کا خوف غالب تھا. مطلب یہ اللہ ہدایت ایسے ایسے کو ہدایت دیتے تھا. اچھا میں آئی لو یو کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟